یہ کل جمعہ ہے، ہمارے ہاں بہت ساری افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، تو ایسی وبائیں جب پھیل جائیں اس وقت مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم 2 یا 3 منٹ کے درس میں یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اور ہم تقدیر پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کا یقین اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ ہی کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے اللہ نفع پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ کی طرف سے تقدیر میں نقصان ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہم سب کا متفقہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں اللہ ہی ہمیں شفا دیتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے سب۔ اس کے بعد اگلی بات کی طرف کہ وبا پھیل جائے، مرض ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علاج کرانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسلمانوں کی اسی کے اوپر مداومت ہے، مسلمانوں کا عمل اسی کے اوپر ہے کہ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ اور دوسرا، بیماری سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط کرنا یا مناسب تدابیر اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ذہن میں بٹھا دیں۔ اچھا، اب اگلی بات کہ خدا نہ خواستہ کسی علاقے میں کوئی وبا آ جائے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی پروپیگنڈا کا یا ڈس انفارمیشن کے شکار نہ ہوں، غلط معلومات کا شکار نہ ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں اللہ سب کی حفاظت کرے، پورے پنجاب میں کچھ کیسز ہیں، لیکن خوف و ہراس اتنا بٹھا دیا گیا کہ جس بندے کو کچھ نہیں ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ ہر آدمی کے اندر قوت مدافعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب ہمارے ذہن میں ایک دفعہ وساوس بیٹھ جائے وہ قوت مدافعت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، پھر بندہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی بیماری سے نہیں لڑ سکتا، پھر بندہ ٹھیک ہونے کے باوجود بیماری سے نہیں لڑ سکتا۔ تو اس لیے پہلے ذہن میں ہی رکھیں کہ الحمدللہ ہمیں کچھ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اور آخری بات جو سلسلہ میں لازمی بات ہے کہ مسجد بند کرنے سے یا مساجد چھوڑ دینے سے کبھی بھی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو 3 مثالیں سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ 739 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 750 سال پہلے طاعون کی وبا پھیلی اندلس میں، جو موجودہ اسپین ہے، یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں طاعون کی وبا پھیلی۔ ایک بڑے محدث سے انہوں نے لکھا کہ ایسی طاعون کی وبا پھیلی کہ لوگوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا تو لوگوں کے گھر ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر ہم سے مسجدیں بھر گئی، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے دوبارہ ہمیں زندگیاں دے دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، حتیٰ کہ تیز ہوا چلتی، آندھی ہوتی، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کی مدد مانگتے۔ پہلا عمل۔ دوسرا عمل، 1339 ہجری میں 1329 ہجری میں، آج سے تقریباً 110 سال پہلے انڈیا میں طاعون کی وبا پھیلی۔ ہمارے بڑوں میں سے، ہمارے اکابر میں سے حضرت جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ انڈیا کے ضلع سہارنپور کے ایک چھوٹے سے قصبہ تھانہ بھون میں ہوتے تھے، تھانہ بھون میں تھے، ٹھیک ہے، تھانہ بھون میں آپ کی خانقاہ امدادیہ تھی۔ اچھا، جب یہ طاعون کی وبا پھیلی نا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو سیرت پر ایک بہترین کتاب ہے، چھوٹی سی، اس کا نام نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جو خوشبو کی طرف پھیلتا ہے، نشر الدین کو مطلب ہوتا ہے خوشبو کا پھیلنا۔
مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب جن دنوں میں لکھی جا رہی تھی، جس دن یعنی اس زمانے میں پریس تو ہوتے نہیں کہ روز 2 یا 3 صفحے لکھتے تھے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی آپ تحریر لکھتے، کتاب لکھتے، اس دن پورے گاؤں میں، پورے قصبہ میں طاعون کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک دفعہ لوگوں نے کہا حضرت کچھ عرصہ رک جائیں، طاعون کی وبا کچھ دن چھوڑا تو اموات ہونا شروع ہو گئی، تو لوگ آئے حضرت جی آپ جو نشر الطیب لکھ رہے ہیں اسے دوبارہ لکھنا شروع کریں، اور انہوں نے کہا کہ کئی ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا، جتنا عرصہ ہم کتاب لکھتے رہے اس دوران کبھی بھی اموات نہیں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تذکرے کریں گے، اللہ تعالی ہمیں وبائی امراض سے محفوظ فرمائیں گے۔ ایک ہمارا دعاؤں کی مشہور ترین کتاب ہے حصن حسین، حصن قلعے کو کہتے ہیں، حصن حسین مضبوط قلعہ، اس کے جو مصنف ان کا نام ہے محمد بن محمد الجزری الشافعی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ جس زمانے میں کتاب لکھ رہے تھے، تاتاریوں نے، ہلاکو خان اور اس کی قوم نے پورے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کی شروع میں کچھ شعر لکھے کہ جن ظالموں نے ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے انہیں بتا دو ہم رات کی تاریکی میں ان کے لیے دعاؤں کے تیر تیار کر رہے ہیں، اور ایسے ظالم کو بتا دو جو اللہ کی ذات سے غافل ہو چکا ہے، ہم نے دعاؤں کی جو تیر تیار کیے ہیں یہ یقیناً اپنے ٹھکانے پر بیٹھیں گے۔ اچھا، وہی کتاب لکھ رہے تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس کتاب کو لکھنا پسند فرمایا۔ مجھ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جمعرات کی رات تھی، یعنی شب جمعہ تھی۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری امت سے یہ مشکل ٹال دیں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ اوپر اٹھائے، دعا مانگی، اور پھر دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے۔ امام شافعی، امام محمد بن محمد الجزری الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا یہ جمعرات کی رات تھی اور اتوار والے دن تک عجیب ہوا، اللہ نے ایسی مدد کی کہ تاتاری جن سے پوری دنیا ڈر گئی تھی ہمارے شہر کا محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے، ہمارے شہر کا محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ 2-3 باتیں ٹھیک ہے، ہم احتیاط کریں گے، مناسب احتیاط ہے، صابن سے ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے جی، احتیاط بھی کریں، لیکن اللہ کے در پر آنا ہے تب ہم بیماریوں سے بچیں گے۔ اگر ایک وائرس ہمیں اللہ سے مایوس کر گیا، آپ یقین مانیں ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر بازار میں گھومنے سے کچھ نہیں ہوتا تو مسجد میں آنے سے بھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ شفا دے گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نماز کی پابندی خود بھی کریں، خصوصاً تک جمعہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر پہلے آپ نماز سے 15 منٹ آتے پہلے آپ 1.5 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جائیں، آپ 1.5 گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جائیں، سورہ کہف پڑھیں، اللہ حفاظت کریں گے۔ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سے مانگنے شروع ہو جائے گا، یہ نہیں انتظار کرنا مسجد میں جمعہ لیٹ ہوتا ہے فلاں جگہ ہوتا ہے، جلدی آ جائے مسجد میں، 10 بجے آ جائے، 11 بجے مسجد آ جائے، بیٹھ جائے مسجد میں۔ اللہ ہم آپ کے گھر آ کر بیٹھ گئے، اللہ ہم پکے یہاں بیٹھ گئے، اللہ ہمارے اوپر رحم کھائیں، ہماری دعائیں قبول کر دیں، خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کی بات پھیلائیں۔ اگر بازار میں گھومنے سے وائرس انشاءاللہ پھیلے گی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پکی امید ہے، ٹھیک ہے، تو بازار میں بجائے وقت ضائع کرنے کے مسجد میں جلدی آ جائیں، سورہ کہف پڑھیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود شریف کی کثرت کریں، اور بہت سارے شواہد اس پر ہیں کہ اللہ ان کی برکت سے مصیبتیں اور بیماریاں ٹال دیتے ہیں۔ سارے ایسا کریں گے انشاءاللہ، درود شریف کی کثرت کریں، اللہ بیماریوں سے شفا دے گی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، اللہ ہر مصیبت سے محفوظ فرما دے گی۔ کل جمعہ ہے، آپ کی خدمت میں گزارش ہے
کہ آپ کوشش کریں کل زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں گزرے. اپنی مرضی سے آئے نا، اپنی مرضی کی انفرادی عبادات کریں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، نوافل پڑھیں. ضروری نہیں کہ مولوی صاحب تقریر کریں گے تبھی ہم بیٹھے رہیں گے. خدا کا مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے نا. آپ سب کو معمول مبارک یہ تھا، صحابہ کرام کے طرز عمل تھا نا. ضروری نہیں کہ مولوی صاحب تقریر کریں تبھی ہم بیٹھیں گے. خدا کا بیٹھ جائیں، کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہماری مسجدیں جتنی آباد ہوں گی، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اتنی ہی ہماری حفاظت فرمائیں گے. دوسری بات، صبح شام کے جو اذکار ہیں نا، ان میں جو سارے مضبوط اذکار، جو مضبوط ترین اذکار ہیں، ان میں پہلی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے حفاظت فرما دیتے ہیں. 3 دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ شام کو پڑھیں. اور دوسری دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے مضبوط ترین کلمات کی پناہ میں آ جائے ہر مخلوق کے شر سے. یہ کرونا وغیرہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے، تو اللہ کی پناہ میں آ جائے مخلوقات سے. 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام کو پڑھیں. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر وبا سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کل خود بھی جلدی مسجد آ جائیں. جو گھر کے قریب مسجد ہے خود بھی جلدی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جلدی مسجد آئیں. اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو بازار میں جو آپ کے پڑوسی دکاندار نے بتائیں. ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، اللہ ہماری اتنی ہی حفاظت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اے ہمارے رب جی، آپ ہماری حفاظت فرما دے. ہمارے گھر والوں کی، ہمارے خاندان والوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہر وبا سے ہمیں محفوظ فرما دے برحمتک یا ارحم